بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں۔ آج ہم جنات کے متعلق بات کریں گے۔ جن ایک ایسی مخلوق جو پورے دنیا کے ممالک، مذاہب اور کلچرز میں کسی نہ کسی روپ میں نظر آتی ہے، لیکن جتنے لوگ ان کو مانتے ہیں شاید اتنے ہی لوگ ان کا انکار بھی کرتے ہیں۔ جہاں دور دراز کے دیہاتوں میں ہر چیز کا ذمہ دار جنات کو ٹھہرا دیا جاتا ہے، وہیں بہت ساری جگہ ایسی بھی ہیں جہاں جنات کو صرف قصے کہانیاں کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جنات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تہذیب کی اپنی۔ اب چاہے وہ قدیم عراق کی تہذیب ہو یا چاہے ایران کے زرتشت جیسے پرانے مذہب، جنات کی اتنی پرانی تاریخ سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے انہیں سائنٹیفک علم سے ثابت کرنا چاہا تو انہوں نے انہیں کبھی کسی وائرس یا بیکٹیریا کا نام دے دیا کہ اصل میں جنات سے مراد ٹیلیسکوپ سے نظر آنے والے جاندار ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ نے کہہ دیا کہ در حقیقت سرکش لوگوں کو ہی جنات کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت ان سب تصور سے الگ ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک جنات کی دنیا سے ہے۔ لیکن جیسے میں آپ کو فرشتوں والے پارٹ میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کائنات کی کون سی چیز دیکھ سکتے ہیں اور کون سی نہیں، تو فرشتوں کی طرح جنات کو تفصیلاً بیان کرنے سے پہلے میں قرآن اور حدیث کے علم کا سہارا لوں گا۔ لیکن سب سے پہلا سوال، جن آخر ہے کیا؟ یہ بات تو تقریباً سب ہی نے سن رکھی ہوگی کہ عربی لفظ جن کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو نظر نہ آئے، اسی لیے جنت، جنین یعنی کہ ماں کے پیٹ میں موجود ایمبریو، اور جان یعنی کہ زندگی، ان سب الفاظ کا مطلب یہی لفظ ہے۔ لیکن جس جن یا جنات کے متعلق آج میں بتانے والا ہوں وہ ایک زندہ اور کھاتی پیتی مخلوق ہے جنہیں ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اور ہماری نگاہیں انہیں کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ سورہ رحمان اور سورہ ہجر میں اس کا جواب ہے۔ سورہ رحمان، ہم نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، اور سورہ ہجر، اور اس انسان سے پہلے ہم نے جنات کو لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی کمپوزیشن ہی ہم سے الگ رکھی ہے۔ اسے اماں عائشہ کی ایک حدیث مروی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی ایک حدیث اور زیادہ ایکسپلین بھی کرتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے، اور آدم کو اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات تو بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے، فرشتوں کی طرح جنات کی تخلیق بھی اس مادے سے ہے جسے ہمارے لیے بیان نہیں کیا گیا، ہمارے لیے ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ دوسری کی جنات کا قرآن پاک میں 29 مرتبہ ذکر ہے، 29 ٹائمز، اور ایک سورہ یعنی کہ سورہ جن ہے ہی ان کے نام سے۔ لہٰذا جنات کے مختلف مخلوق کے طور پر ہونے میں شک کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ایک مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ اب اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ جنات دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں، تو الٹا میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جانور دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جانور کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہر جانور کا ایناٹومیکل میک اپ الگ ہوتا ہے۔ آپ کسے جانور کہیں گے؟ شیر جیسی نظر آنے والی چیز کو، یا زرافے جیسے جسم والے کو، یا رینگنے والے کسی مگرمچھ جیسے جسم والے کو، یا سانپ جیسی کسی چیز کو؟ ہم انسانوں کا ایناٹومیکل میک اپ تقریباً ایک جیسا ہے، 2 ٹانگیں، 2 بازو، 2 آنکھیں، 1 ناک، بس فرق ہے تو قد یا نین نقش کا۔ بالکل ویسے ہی جنات کی مختلف قسمیں دیکھنے میں، ایک دوسرے سے دیکھنے میں
بالکل مختلف ہیں۔ جنات اللہ تعالیٰ کی بہت ڈائیورس مخلوق ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الجن ثلاثہ، یعنی جنات کی 3 قسم ہیں۔ ایک وہ کہ جن کے پر ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسرے وہ جو سانپوں اور کتوں کی طرح ہیں، اور تیسرے وہ کہ جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے بہت اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ جنات میں سے کچھ ایسے جنات بھی ہیں جو آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جگہ اور فاصلے، یہ چیزیں ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اور اس بات کو کنفرم سورہ جن کی وہ آیات کرتی ہے جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس پورے واقعے کا آغاز دراصل سورہ کہف میں اس طرح ہوتا ہے کہ یاد کریں جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیجا کہ وہ قرآن سنیں۔ یہ واقعہ دراصل مکہ کے قریب ایک صحرائی وادی نخلا میں پیش آیا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ عین اور نصیبین اور بصرہ کے کچھ جنات جو اس وقت وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو پورا سناؤں، کیونکہ اس طرح آپ کو جنات کی رسائی اور ان کے سوچنے کے انداز کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ پورا واقعہ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبوت کے بعد ایک وقت آیا کہ جب جنات کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا، اور آسمان میں جانے پر ان کی طرف انگارے پھینکے جانے لگے تھے، اور اسی بات کی وجہ جاننے کے لیے جنات زمین میں پھیل گئے تھے۔ اور اس وقت وہ تہامہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں فجر کے وقت وادی نخلا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا اور کہا کہ اللہ کی قسم، یہی ہے وہ جو ہمارے لیے آسمان سے خبر سننے سے روک دیے جانے کا باعث بنا ہے۔ اور یہی وہ موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ جن کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ اس رات زبیر بن عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مسند احمد کے مطابق سفیان کہتے ہیں کہ وہ جنات گھنے بالوں یا گہرے سایوں کی طرح وہاں تہہ با تہہ جمع ہو گئے تھے، اور امام بیہقی کی دلائل النبوہ میں ہے کہ یہ 7 یا 9 جن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ان نظر نہ آنے والے جنات کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، لیلۃ الجن یعنی جنات کی رات کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ ہم سے کہیں گم گئے۔ ہم نبی کریم کی تلاش میں نکلے اور ہم نے وادیوں میں بھی دیکھ لیا اور گھاٹیوں میں بھی تلاش کر لیا، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے، اور ہم خوف زدہ ہوئے کہ کہیں کسی نے نبی کو اغوا نہ کر لیا ہو یا معاذ اللہ بے خبری میں شہید نہ کر دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ رات ہم پر ایسی گزری کہ جیسے کسی قوم پر بدترین رات گزرتی ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی طرف سے چلے آ رہے ہیں، اور جب ہم نے جلدی جلدی میں یہ سارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، رات میرے پاس جنات کی دعوت دینے والا آیا اور میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا، اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قرات کی۔ اور ابن مسعود پھر کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں ساتھ لے کر بھی گئے اور ہمیں ان کے پیروں کے نشان تک بھی دکھائے، یہاں تک کہ ان کے آگ کے نشان بھی۔ جنات کی ایک اور شکل سانپوں کی طرح بھی ہوتی ہے، اور اس پر عبداللہ ابن مسعود سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سانپ جنات کی مسخ شدہ صورتیں ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو بندروں اور خنازیر کی صورتوں میں تبدیل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کے ایک بھتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اب انہی دنوں غزوہ احزاب کا موقع آ گیا تو جنگ کے دوران ایک وقت پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی اور یہ بھی کہا کہ اپنا اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جانا۔ اب جب وہ صحابی گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ صحابی کی غیرت اور غصے نے جوش مارا اور نیزہ بیوی کی طرف کر لیا، جس پر وہ کہنے لگی کہ جلد بازی میں نہ پڑو، پہلے وہ چیز دیکھو کہ جس نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ اب جب صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک بڑا ہی اور مکروہ قسم کا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحابی نے اسے اسی نیزے کی مدد سے باہر نکلنا چاہا، لیکن وہ نیزہ اس کو لگ گیا اور وہ سانپ وہیں تڑپنے لگا۔ اب ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے پھر وہاں کیا ہوا، پہلے سانپ مرا یا میرا بھتیجا، اور اس کے بعد ان کے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارا ساتھی ہمیں لوٹا دے، جس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کے لیے مغفرت طلب کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ جنات میں سے کچھ جنات اسلام لا چکے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں 3 مرتبہ ڈراؤ، یعنی 3 دن تک، اور پھر بھی وہ نظر آئیں تو 3 دن کے بعد اگر انہیں مارنا چاہو تو مار دو۔ ان صحابی کے گھر میں موجود وہ مکروہ سانپ دراصل ایک جن تھا۔ سن 1832 میں شریف جعفر نے ایک کتاب لکھی تھی کہ اگر ہم جنات کو دیکھ سکیں تو وہ ہمیں آدھے انسان یا آدھے جانور کی بھی شکل میں نظر آ سکتے ہیں، اور اسے سلسلۃ الصحیح کی ایک حدیث بڑی اچھی طرح کنفرم کرتی ہے۔ ابن ابی کے والد کا ایک کھجوریں سکھانے کا ایک میدان تھا اور وہ خود اس کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں معمول کے مطابق کھجوریں پڑی سوکھ رہی تھیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں نظریں رکھنی شروع کر دیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کم عمر لڑکے کی طرح کوئی جاندار وہاں کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے سلام کیا اور اس جاندار نے آگے سے سلام کا جواب بھی دیا، جس پر انہوں نے پوچھا کہ تم انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اور اس نے کہا کہ جنات میں سے۔ اور ابن ابی کے والد نے اس کے ہاتھ دیکھے کہ جو بالکل کتوں کے ہاتھ جیسے تھے، اور اس پر بالکل کتوں ہی کی طرح بال بھی تھے۔ اس جن نے مزید یہ بھی کہا کہ جنات جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے زیادہ طاقتور اور کوئی نہیں۔ پھر اس پر ابن ابی کے والد نے پوچھا کہ پھر تمہیں چوری پر کس نے مجبور کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو صدقہ کرنا پسند کرتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم بھی تمہارا کھانا کھائیں۔ اس وقت ابن ابی کے والد کے سامنے وہ جن اس طرح سے تھا کہ اس کے ہاتھ کتے کی طرح تھے، بلکہ کتوں کی شکل میں آنے والے جنات کے متعلق حدیث اور تاریخی ریکارڈ میں شاید کسی بھی دوسرے جانوروں سے زیادہ ملتا ہے۔ ان شکل بدلنے والے جنات یعنی کہ شیپ شفٹرز کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے استھونک جانور، یعنی کہ وہ جانور جو مٹی میں رینگتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جنات کے لیے ان میں خاص قسم کی کشش ہے۔ مثلاً سانپ، بچھو، چھپکلی، اور کچھ ہی عرصہ کے پہلے کی بات ہے کہ برازیل کے میڈیا پر ایک بہت بڑی خبر وائرل ہوئی تھی۔ ایمیزون کے جنگلات میں درختوں کے بیچوں بیچ ایک ویل مچھلی کی لاش پڑی ہوئی ملی تھی۔ اب 30,000 کلو کی ایک ویل مچھلی کی لاش جنگل میں کیسے پہنچی؟ کیا وہ واقعی ایک ویل تھی یا پھر وہ ویل کی شکل میں کوئی اور مخلوق تھی؟ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔
آپ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت دیے جانے کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حیرت انگیز سلطنت کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگے آنے والے چیپٹرز میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ صاد کی صرف 2 آیات کنسیڈر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر طاقتور جنات کو بھی سلیمان کا فرما بردار کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والے کو، اور ہر غوطہ خور کو بھی، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اس وقت اسپین کے شہر میں اکسانا میں ایک عربک یا مسودہ موجود ہے جو الاندلس کے زمانے یعنی مسلم اسپین کے دور کی عمارت کے نیچے سے ملا تھا۔ اس عجیب و غریب مینی اسکرپٹ کو دی بک آف ڈیڈلی نیمز کا نام دیا گیا تھا، یعنی کہ خطرناک ناموں کی کتاب۔ اس مینی اسکرپٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کیسے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے 72 یعنی کہ 72 مختلف جنات کو پیش کیا گیا، اور یہ بھی کہ انہوں نے بادشاہ کو اپنی قوتوں اور طاقت کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے مجھے ایک اور ریفرنس 9ویں صدی کے عراقی اسکالر ابو فراج کی ایک کتاب و فہرست میں بھی ملا تھا، جس کے چند اوریجنلز کاپی آج بھی استنبول، ویانا، پیرس اور برلن میں موجود ہیں، اور جس میں سے انہوں نے ان 72 میں سے 70 جنات کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن لکھی ہے جو بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ اسی حوالے سے ایک تیسرا ریفرنس مجھے ابو الفضل محمد الطباسی 1089 میں لکھی جانے والی ایک کتاب الشامل فی البحر الکامل میں بھی ملا، جس میں سے میں چند ایک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک نام المذاہب ہے کہ وہ ایک ایسا جن تھا کہ جس کا جسم سونے کی طرح چمکتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الابید ہے جو بہت زیادہ سفید رنگت والا تھا اور اس کا پورا جسم نظر آتا تھا۔ پھر ایک جن کا نام الاحمر یعنی کہ سرخ رنگ کا ایک جن جس کی ٹانگوں کا صرف اوپری حصہ نظر آتا تھا۔ پھر ایک نام بورگن کی جس کی آواز بہت گرجدار سی تھی اور اس کی صرف کمر یعنی کہ صرف پیٹھ ہی نظر آتی تھی، اور ایک نام زبعہ جو مٹی کے ایک طوفان کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اس آخری نام زبعہ کے حوالے سے حیرت انگیز طور پر ایک ریفرنس مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب دی ٹیسٹیمونٹ آف سولومون میں بھی ملا تھا۔ اب اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا جن بھی تھا جو ہوا میں موجود ریت کی طرح اڑتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ چمڑے کے ایک مشکیزے کا منہ اس طرح سے کھول کر رکھ دے کہ جب صحرا کی ہوا چلے تو مشکیزہ ہوا میں اڑنے والی ریت سے بھر جائے، اور اس طرح وہ شخص زبعہ کو اس مشکیزے کے اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد زبعہ کو ہی استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا پتھر اٹھاتے ہوئے ہیکل سلیمانی کی عمارت میں لگوایا گیا تھا کہ جو باقی جنات کے اٹھانے میں بہت بڑا تھا۔ پھر اسی کتاب میں مجھے زبعہ کے متعلق ایک اور واقعہ ملا کہ ریڈ سی یعنی بحر احمر کی گہرائی سے پرپل رنگ یعنی ایک بنفشی کلر کا بہت ہی حیرت انگیز سا ستون بھی نکال کر لایا تھا، اور اس وقت واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ ابرزیت نامی ایک ایسا جن تھا کہ جس کا یہ کلیم تھا کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہوا ہے، اور ایک جن ایسا بھی تھا جس کے وجود پر کوئی سر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب ان کتابوں میں کتنی سچائی ہے سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس چیپٹر میں ان کتابوں کے ریفرنسز کی وجہ صرف سورہ صاد کی وہ آیات تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات پر نہ صرف حکومت دی تھی بلکہ وہ ان کے لیے عمارتیں بھی بناتے تھے، کہ جیسا کہ اس کتاب کے مطابق زبعہ نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ہیکل میں لگایا تھا، اور وہ ان کے لیے سمندر کی گہرائی میں
गोते भी लगाते थे जैसे कि ज़ुबान ने लगाया था, और फिर वो अपने साथ बनफशी यानी पर्पल कलर की किसी कीमती पत्थर का वो सतून भी लाया था। वल्लाहु आलम। और सूरह साद की 34वीं आयत की तफसीर में इब्न कसीर एक जिन का ज़िक्र करते हैं जिसका नाम सखर था, और जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर भी चुराने की कोशिश की थी, यानी कि उनकी अंगूठी। और 9वीं सदी के स्कॉलर इब्नुल फ़की, जो मौर्रिख होने के साथ साथ एक जियोग्राफ़र भी थे, वो अपनी किताब आयबुल मखलूक़ात गराइबुल मौजूदात में इस जिन का ज़िक्र बड़ी डिटेल के साथ करते हैं कि फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे सज़ा देने के लिए एक संदूक में बंद करके उसे समुंदरों में फेंकवा दिया था। इसी तरह 14वीं सदी की एक किताब यानी कि द बुक ऑफ वंडर्स यानी कि हैरानियों की किताब में एक जिन का तस्करा अल मालिकुल अस्वद के नाम से मिलता है, यानी कि द ब्लैक किंग। अब आपको यह पता चल गया होगा कि जिन्नात देखने में कैसे होते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिन्नों में और शयातीन में क्या फ़र्क है। जब तक के लिए आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब